کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ رب کا کلام غلط ہو سکتا ہے، نہ محمد کا فرمان غلط ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے ہم سب اللہ کس کو مانتے ہیں؟ جو عرش پہ ہے، جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، جو ہر طرح کی برائی سے پاک ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے درس کے بعد ہمارے پاس آ کر اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اس کتاب کے اس صفحے کا مطالعہ کرے، سنیے ذرا اللہ کی توہین کیسے ہو رہی ہے۔ صفحہ 745 ہے۔ وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کہ جس کو یہ اللہ مانتے ہیں وہ بھولتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اونگتا بھی ہے، غافل بھی رہتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ان تمام حاجتوں سے اللہ پاک ہے، سبحانہ، وہ بلند ہے، برتر ہے، پاک ہے۔ یہی عمل یہودیوں کا تھا۔ یہ اتنی خطرناک عبارت ہے کہ دل میرا ساتھ نہیں دیتا اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں۔ یہی خطرناک بیماری یہودیوں میں تھی، وہ برائی کی نسبت، عیب کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ یہی بیماری آج کلمہ پڑھنے والے مشرک کے اندر بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ثوبان کی اس روایت پہ غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین سمیٹ دی جس سے میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جیسے آپ معراج سے آئے، بیت المقدس کا سفر کفار کو سنایا، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دی، اچھا بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، رنگ روغن کیسا ہے، جدار کیسی ہے، دیوار کیسی ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنے نبی کے چہرے کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ کفار سوال کرتے جاتے، نبی دیکھ دیکھ کر جواب دیتے جاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا۔ اللہ نے مجھے دو خزانے دیے، ایک سرخ ایک سفید، ایک سونا اور ایک چاندی۔ اللہ سے میں نے سوال کیا اللہ میری امت کو، ساری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اور ان پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو مکمل ہلاک کر ڈالے۔ اس حدیث کو حافظ ابو بکر محمد بن احمد بن غالب الخوارزمی البرقانی نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں گمراہ کن اماموں اور لیڈروں کا خوف ہے۔ امت کی عوام پر میں امت کے گمراہ مولویوں سے ڈرتا ہوں کہ ایک آدمی گمراہ ہوگا، اکیلا گمراہ ہوگا، مولوی گمراہ ہوگا، پوری مسجد کا بیڑا غرق کر جائے گا۔ میں اس امت کے گمراہ اماموں سے، گمراہ مولویوں سے کا خوف ہے، اور ڈرتا ہوں ان میں اگر تلوار چل پڑی۔ خوف کس چیز کا ہے؟ تلوار چل پڑی تو قیامت تک پھر ان کے قتل و غارت کی تلوار نہیں رکے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت سے مسلمانوں میں تلوار چلی اور آج تک چل رہی ہے۔ سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ آپ نے فرمایا جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین کے ساتھ نہیں مل جاتی قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ پوچھئے مولوی طاہر القادری صاحب سے، آپ جو کہتے ہیں اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے الحاق نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ جماعتیں بت پرستی کرنی نہ شروع کر دیں۔ بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو۔ اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو۔ وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں۔
وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں۔ وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھن گاتے ہیں اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ اس پر آ کر اپنی حاجتیں سوال کرتے ہیں، اور اگر کچھ مل جائے تو بچے کا نام رام چندر رکھتے ہیں، اور ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے ہمارے خیالات کے مطابق دینے والا تو اللہ ہی ہے، تو ہم اس کا نام پیر دیتا رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ جماعتیں بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ وہ مندروں کے اندر بتوں کو پوجتے ہیں جو لمبے کھڑے ہیں، اور ہم ان کو پوجتے ہیں درباروں پہ، درگاہوں پہ جو سیدھے پڑے ہیں۔ وہ پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، گھڑ کے اس کی مورتی بنا کے اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد غسل دیتے ہیں، استنجا کرواتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، مٹی ڈال کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہون تک تیرے نال چنگی کیتی، ہون تو اگے چنگی کری، یہاں تک تو ہمارا محتاج تھا، اب ہم تیرے محتاج ہو گئے۔ اور عقل کے اندھے کھڑے اس قبر پہ ہیں۔ وہ قبر کسی پیر صاحب کی ہو، پیروں نے تو اپنے مریدوں کو وہ کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا نا جو کیا جا رہا ہے۔ جو نیک اولیاء اللہ ہیں وہ تو مریدوں سے بری ہیں۔ عقل کتنی ان کی ماری ہوئی، کھڑے قبر پہ ہیں اور کہہ رہے ہیں دے داتا دے داتا دے داتا۔ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ سوچئے ذرا، ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ اوپر، کیونکہ عقل سلیم انسان کی فطرت بتا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ اور اگر واقعی آپ کا یہ یقین ہے کہ یہ مردہ بابا، یہ پیر، یہ خواجہ، یہ داتا، یہ سارا کچھ ہے، جب مر گیا تھا استنجا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور جب 6 من مٹی کے نیچے چلا گیا تو بچے دینے کی پوری فیکٹری لگا لی اس نے اندر، تو کم از کم یوں مانگ لیا کرو، پڑا دے داتا، دے دے داتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کٹ دے جو کچھ کٹ کے دینا ہے، وہ نیچے ہے نا جس سے مانگا جا رہا، تو یوں مانگو۔ اللہ کے لیے سوچنا، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو تو پہلے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اللہ کے لیے سوچو، اگر یہ مردے جو مردے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، زندہ ہوتے تمہیں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے، زندہ بندہ اپنی شرمگاہ کو کسی اور کا ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ زندہ ہوتے تو اپنی شرمگاہوں کو ہاتھ لگانے نہ دیتے، زندہ ہوتے اپنے بچوں کو رونے نہ دیتے، زندہ ہوتے عدت گزرنے کے بعد بیگم کو کہیں اور نکاح نہ کرنے دیتے، زندہ ہوتے اپنے مکان کا بٹوارا نہ ہونے دیتے، زندہ ہوتے قبر کے اندر خود پھینکا جا رہا ہے تو کم از کم آرام سے خود ہی اتر جاتے، لوگوں کے کندھوں پہ سوار نہ ہوتے۔ اگر یہ یقین ہے، واقعی یہ دیتے ہیں، تو یوں سوال نہ کرو، پھر یوں سوال کر لو کہ دے دے۔ نہیں، دینے والا کون؟ وہ عرش پہ ہے، باقی سب اس کے فقیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے اپنی امت کو جو ڈرایا ہے وہ گمراہ اماموں سے، صوفیوں سے، پیروں اور فقیروں سے ڈرایا۔ آئیے ذرا، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 38 ہے، قرآن حکیم کے اس مقام کو سنیے اور غور کیجئے۔ جب اہل جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پہلے پچھلوں کے بارے میں کہیں گے، مرید پیروں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ اے شاہ صاحب سانو گمراہ کرنے والے سن،
ہؤلاء، یہ وہ ہے، یہ پیر اور باپے، یہ بزرگ، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ ہمارے نذرانے وصول کرنے والے، یہ قبروں پہ عرس لگانے والے، یہ قبروں کی عرق گلاب سے غسل دینے والے، یہ خاک کے اندر شفا بتانے والے، ہؤلاء ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ کہا کرتے تھے بچہ بیمار ہے، ایک دفعہ اسلام آباد کے بابے کے پاس آ کر بکرے کی نیاز دے کر کہہ دے بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ بچہ بیمار ہے، اصیل دیسی مرغا لے کے آ، اس کے خون سے تعویذ لکھوں گا۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ اصیل دیسی مرغا خرید کے ذبح کر کے ایک ڈبی میں خون بند کر کے مولوی کے پاس لے جاؤ، جوتے مار کے بھگا دے گا آپ کو۔ آپ کہو جی آپ نے کہا تھا نا خون سے تعویذ لکھوں گا، تو یہ میں خون لے آیا ہوں، کہ کہا بوٹیاں اپنے فرشتیاں واسطے چھڈ آیا، اصل تے او سی نا، خون تو آڈے واسطے بوٹیاں۔ یہ وہ گمراہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکالے ہیں، لوگوں کے ایمان کے جنازے نکالے ہیں، لوگوں کے مال کے جنازے نکالے۔ جب یہ پہنچ جائیں گے وہ سوال کریں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنہوں نے کیوں ٹیلی ویژن پہ آ کر اعلان کیے تھے فکر نہ کرو، اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، قبروں پہ سجدے بھی کرو، قبروں کا طواف بھی کرو، قبروں پہ نذرانے بھی دو، قبروں پہ غلاف بھی چڑھاؤ، قبر والوں سے مدد بھی مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بھی سمجھو، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں تم شرک کر ہی نہیں سکتے، اور یہ سارا کچھ بزرگوں کا احترام ہے، شرک نہیں۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ لوگ وہاں پر کیا کہیں گے، فاتہم عذابا ضعفا من النار، دنیا کے اندر تو ان کے درگاہوں پہ جاتے ہوئے جوتی اتار کے ننگے پاؤں ہو کر جاتے تھے، دنیا کے اندر تو اس گدی نشین کی طرف پشت کرنے کو بھی حرام سمجھتے تھے، لیکن جہنم میں گرنے کے بعد کہیں گے آتہم، دے ان کو عذابا، عذاب ضعفا من النار، جہنم کا 2 دفعہ عذاب، 2 گنا عذاب دے۔ لیکن وہاں پہ چیخنے کا فائدہ، وہاں